ججمنٹ سے جو ہے وہ اتنے عرصے کی جو ڈیکڈز کی ایک انٹالرنس کی جو ایک فصل بوئی گئی ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی، بٹ ایٹ لیسٹ اٹس دی رائٹ اسٹارٹ. اور اس میں بیکاز دس ججمنٹ کمز فرام اے کورٹ اینڈ اٹس اے بائنڈنگ ججمنٹ، اور اس کے اندر بڑے واضح احکامات دیے گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹس کو، کہ انہوں نے سرٹن کانکریٹ اسٹیپس اٹھانے ہیں. اور جو میرے خیال میں جو کی ایشو ہے اس میں انہوں نے وہ ہے ٹالرنس کا. اگر آپ اس ججمنٹ پہ آپ دیکھیں تو اس کی پہلی ڈائریکشن یہ ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کو انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ آپ ایک ٹاسک فورس بنائیں جو معاشرے کے اندر ریلیجس ٹالرنس کے اوپر کام کرے، ایک اسٹریٹجی بنائے. پھر آپ دوسری جو ڈائریکشن ہے کریکولم کے حوالے سے، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ معاشرے میں جو ایک مائنارٹیز کے اگینسٹ ایک اسٹیریوٹیپیکل جو ایک امیج بنایا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے ہمارے ٹیکسٹ بکس میں، اس کو آپ ختم کریں، ہیٹ مٹیریل نکالیں. اور یہ آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ اس پہ کام بھی ہوا ہے، اور خیبر پختونخوا جیسے صوبے کے اندر اس پہ میں سمجھتا ہوں کام ہوا ہے. سندھ جو ہے وہ آلریڈی ایک بہت آگے تھا ان ایشوز کے اوپر، ان کا کریکولم میں سمجھتا ہوں بہت انکلوسیو ہمیشہ سے رہا ہے. بٹ یہ ہے کہ جہاں تک ہیٹ مٹیریل کا تعلق ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں اب اسٹیریوٹیپیکل طریقے سے، جس طرح کسی زمانے میں ٹیکسٹ بکس میں پڑھایا جاتا تھا کہ جی کرسچنز اس طرح ہوتے ہیں، ہندوز اس طرح ہوتے ہیں، وہ چیزیں نکال دی گئی ہیں. اس پر عمل درآمد ویسے نہیں ہو رہا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسی تو درجنوں باتیں ہیں جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ نہ ہوتا، کاش ایسا ہوتا. اور اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مختلف بحرانوں کا شکار ہے، اور ان میں سے ایک بحران آداب حکمرانی کا ہے، طرز حکمرانی کا ہے. اور اسی وجہ سے اگر کوئی اچھی ججمنٹ آ جاتی ہے یا کوئی اچھا قانون بن جاتا ہے تو اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو پاتا. ان تمام چیزوں کو لے کے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ ادارہ جاتی اصلاحات جو پاکستان میں چاہیے، ایک طرف ایشوز ہیں، ایک طرف وہ واقعات ہیں جو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ واقعات نہ ہوں، وہ انسانی حقوق کی پامالیاں نہ ہوں. اور دوسری طرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ میکانزم، ریاست کی مشینری جو رسپونڈ نہیں کر پا رہی اس کو بھی جگایا جائے. اور یہی آج کا پیغام ہے کہ سب جاگیں تو بھاگ جاگیں. اس رپورٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ایک طرح سے آمادگی پائی جاتی ہے صوبہ سندھ میں، اور اس مرتبہ بھی، اور پچھلی ہماری جو 5 سال گزرنے پہ رپورٹ تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ سندھ میں قدرے یہ آمادگی زیادہ ہے. میں نے ایک واضح مثال دی کہ جہاں 4000 پولیس مین مانگے گئے عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے تو وہ 4000 ہی مل گئے، اور اگر ایک صوبہ ہے وہاں پہ ابھی جو ہے نا 2000 مانگیں تو آپ کو 250 ملے، تو یقیناً یہ فرق تو واضح نظر آتا ہے. پنجاب میں خاص طور پر یہ ایک یوں سمجھ لیجیے ایک رجت پائی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی معاملے پر کوئی کنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، چاہے وہ سنگل نیشنل کریکلم پہ ہو، وہ حقوق کی برابری پر ایمان کا یوں سمجھ لیجیے کہ یہ سوال ہے کہ حقوق اور انسان کو اس کی توقیر کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرنا، یہ ہے جو پنجاب بات نہیں سمجھ رہا. میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے شعور میں جو یہ باتیں سب آگے کرنے والی ہیں وہ قیادت نے کرنی ہے، اور قیادت تو قائد اعظم کا تو انتقال ہو گیا پہلے سال کی، اور ستمبر میں 1948 سال اللہ نے ان کو مہلت دی. اگر ان کو مہلت ملی، دیکھیں ہماری پہلی کیبنٹ میں وہ جوگیندر ناتھ منڈل تھے، چودھری ظفر اللہ خان تھے، یہ سب لوگ شامل تھے، ہمارے چیف جسٹس پھر کارنیلیس صاحب رہ چکے. تو پذیرائی بہت ہوئی ہے اقلیتوں کی، لیکن لوگوں کے شعور میں اضافہ نہیں ہوا. اور کیونکہ حالات جو تھے وہ یہاں سے جو چلے گئے نا احساسے اپنے چھوڑ کے ہندو،
ہمارا ایمان تو ساتھ لے گئے. ہر ایک نے جھوٹ پہ اپنا کر لیا اکتفا، ہر ایک نے یہ سوچا میں اپنا فائدہ دیکھوں، اور اثاثے لے لیے لوگوں کے، اور یہ جو کلیمیں ڈال دی. اور اس میں جیسے آپ نے کہا اقلیتوں کا ویکوئی ٹرسٹ بورڈ میں ان کا کسی نے خیال ہی نہیں رکھا، نہ کسی نے ان کو سامنے لے کے آیا. ہونا چاہیے.